رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا اور اپنی اس تمام مخلوق کے اندر جو سب سے زیادہ بہترین مخلوق ہے وہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ انسانیت کو شرف عطا فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہہ کر، اور پھر انسانیت کے اندر جماعت انبیاء کرام کو اعزاز عطا فرمایا۔ اور انبیاء کرام کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی تمام مخلوق کے اندر بہترین بنایا۔ اللہ کا پاکیزہ کلام میرے سامنے کھلا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ قرآن سے برکت حاصل کروں، قرآن سے گفتگو کی جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت، حضور کی توصیف، حضور کے اوصاف کو، عظمت کو، مقام کو بیان کیا جائے، لیکن وہ مقام، وہ مرتبہ بیان کیا جائے جو رب کائنات نے خود ذکر فرمایا۔ میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت کریمہ پڑھی، اس میں رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تحقیق تمہارے پاس وہ رسول مکرم تشریف لائے، من انفسکم، جو تمہیں میں سے ہیں، اور ایک اس کی قرات ہے من انفسکم۔ انفس کہتے ہیں کہ بہترین طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ ان اللہ جعلنی خلقا، ان اللہ خلق خلقا فجعلنی خیرا منہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام خلق کو پیدا کیا، تمام مخلوق کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر اس میں سے اولاد اسماعیل کو منتخب کیا۔ اولاد اسماعیل میں سے رب تبارک و تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے ہاشم کو منتخب کیا، اور ہاشم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور قریشی بھی ہیں، حضور ہاشمی بھی ہیں، اور اولاد اسماعیل کے اندر تو حضور فرماتے ہیں ان اللہ خلق خلقا فجعلنی فی خیر منہم، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، فرمایا ان کو قبیلوں میں تقسیم کیا تو بہترین قبیلے کے اندر مجھے رکھا، فرمایا ان کو گھروں میں تقسیم کیا تو بہترین گھر کے اندر مجھے رکھا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نسب کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے بہترین پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک حضور کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں، اللہ اکبر، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے پاک پشتوں اور پاک رحموں سے منتقل کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت کریمہ ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، قرآن کہتا ہے تحقیق تمہارے پاس ایک اللہ کا نور آیا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، یہ شمس و قمر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے بھی نور رکھا ہے، سراجم منیرہ فرمایا ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، فرمایا یہاں نور سے مراد پرانی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں۔ یہ جو ہمارے بر صغیر کے اندر انگریز نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، لڑایا، فرقے بنائے، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کیا، ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فارمولا جو استعمال کر کے انگریز یہاں پر حکومت کر کے گیا، اس سے پیچھے چلے جائیں۔ 100 سال، 200 سال، 300 سال آپ چلتے جائیے، صدیوں پرانی تفسیریں اٹھا کر دیکھ لیں، المفسرین کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا یہاں نور سے مراد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر اس کی تفسیر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ قرآن کی ایک تفسیر ہوتی ہے تفسیر قرآن بالقرآن،
اور ایک تفسیر ہوتی ہے قرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا کہ تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری۔ حضرت جابر نے پوچھا یا رسول اللہ، رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ لوح و قلم کو، کرسی کو پیدا کیا۔ حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے، اے جابر، ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، فرمایا سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرمایا روح اللہ، اللہ کی روح، کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ۔ تو اب روح اللہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی کوئی روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر حلول کر گئی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ کے نور سے پیدا کیا تو مراد یہ نہیں ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نور کے کوئی اجزاء کیے گئے اور کوئی حصی اجزاء کر کے۔ مراد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ قد جاءکم من اللہ نور، اور فرمایا اس نور کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاک پشتوں اور پاک رحموں کے اندر منتقل کیا۔ کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی، اللہ اکبر، اور جن جن کے اندر منتقل ہوتا رہا۔ حضرت عبداللہ کو دیکھیے، حضرت عبد المطلب کو دیکھیں، حضور کے خاندان کو دیکھیں، جس کے اندر، جس کی پیشانی میں یہ نور ہوتا تھا، وہ جن گلیوں سے گزرتے تھے لوگ ان کو سلام کر رہے ہوتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمانے کے اندر قابل تکریم بنا دیا، قابل عزت بنا دیا۔ تو فرمایا قد جاءکم من اللہ، لقد جاءکم رسول من انفسکم ومن انفسکم، فرمایا انفس بنایا، سب سے نفیس بنایا، ہر اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کامل و مکمل بنایا۔ اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، حسن و جمال کے اعتبار سے دیکھیں، گفتگو کے اعتبار سے دیکھیں، قیادت و سیادت کے اعتبار سے دیکھیں، جس اعتبار سے بھی دیکھیں، میرے نبی جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، وَالضُّحَىٰ، دحا کہتے ہیں وقت چاشت کو، واللیل، لیل کہتے ہیں رات کو، والشمس وضحاها، شمس کہتے ہیں سورج کو، دحا کہتے ہیں وقت چاشت کو۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ والضحیٰ سے کیا مراد ہے، واللیل سے کیا مراد ہے۔ فرمایا کہ والضحیٰ سے مراد وقت چاشت ہے، لیل سے مراد رات ہے۔ یہ اس کا سیدھا سیدھا صاف صاف ظاہر معنی ہے۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں، اعلیٰ حضرت سے بھی پرانے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ جو خاندان ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، بر صغیر کے اندر یہ رسول اللہ کی حدیث لے کر آئے۔ میں نے کہا نا کہ یہ 100 سال کی بات نہ کرو، یہ جھگڑوں والی، یہ فتنوں اور فساد جب انگریز پھیلا کر گیا، لگتا ہے کہ یہ آج اختلافات شروع ہوئے۔ اس سے پرانی بات کرو کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف دین ہمیں کیا بیان کر کے گئے اور کیا بتا کر گئے۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہاں پر والضحیٰ سے مراد وقت چاشت ہے، واللیل سے مراد جو ہے وہ لیل ہے، رات کا وقت ہے۔ اصل میں کفار مکہ نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا۔ چند دن کے لیے وحی کا انقطاع ہو گیا، وحی آنی بند ہو گئی، تو کہا کہ نعوذ باللہ من ذالک محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ، جا کر ہمارے محبوب کو مجدہ جاں فضا سناؤ، یہ بشارت دے دو کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلی۔ اب شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا دیکھیے، آپ فرماتے ہیں یہاں والضحیٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے، اور واللیل سے مراد حضور کی زلف عنبرین ہے۔
رب تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے، اے حبیب آپ کے زلف عنبرین کی قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی شان یہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کا مقام بڑھتا جائے گا، آپ کی عزتیں بڑھتی جائیں گی، آپ کا ذکر بڑھتا جائے گا، آپ کا رتبہ بڑھتا جائے گا، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آواز بلند سبحان اللہ فرماتے۔ دیکھیں یہ رات، یہ محبت کی رات ہے، پیار کی رات ہے، عشق و محبت کی رات ہے، یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہوتی ہے۔ فرما عاشق وہ ہوتا ہے، یہ دنیا کے جھوٹے عاشق ہوتے ہیں نا، ان کے محبوب کو کچھ کہہ دے تو یہ اپنے محبوب کے بارے میں کچھ برداشت نہیں کرتے۔ حبک الشیء یومی و یسم، فرمایا کسی کی محبت تمہیں اندھا کر دیتی ہے، بہرا کر دیتی ہے۔ ان کے عیب دار محبوبوں کو کچھ کہے تو وہ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں بے عیب محبوب عطا فرمایا ہے، اور فرمایا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، فرمایا وہ اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، اور جب اس کے سامنے اپنے محبوب کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا، ان کے چہروں پر ایک تازگی آ جاتی ہے جو آپ کے چہروں پر نظر آ رہی ہے، یہ جو محبتیں نظر آ رہی ہیں۔ اس لیے اپنی زبانوں کو حضور کی تعریف کو سن کر خاموش نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ کے چہروں سے بھی نظر آئے، آپ کی زبانوں سے بھی نظر آئے کہ محبت کرنے والے بیٹھے ہوئے۔ فرمایا اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ کہ بچے بیٹھے ہوئے صرف و نحو پڑھنے والے، ترضا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، رضا رضی یرضا سے، ترضا آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ اکبر، کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، حبیب آپ کو اتنا عطا کریں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ بڑے غمگین بیٹھے ہوئے، رب تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے وکیل جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے پوچھو کہ میرے محبوب کیا غم ہے، کیا فکر ہے، حالانکہ وہ تو یعلم ما فی الصدور ہے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے، وہ تو ہر چیز سے واقفیت رکھتا ہے، یعلم خائنۃ الاعین بھی ہے، یعلم ما فی الصدور بھی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ لیکن سدرۃ المنتہا کے وکیل جبریل آئے اور آ کر پوچھا کہ رب تعالیٰ پوچھتا ہے کہ بتائیے آپ کیوں غمگین ہیں، آپ کیوں غمزدہ ہیں؟ میرے اور آپ کے اور غم ہیں، دنیا کے غم، دنیا کی پنچایتیں، کسی کو اولاد کا غم ہے، کسی کو مال کا غم ہے، کسی کو کاروبار کا غم ہے، کسی کو یہ غم ہے، انہی غموں کے اندر ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں۔ جب جبریل آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کچھ اور غم نہیں ہے، کوئی غم نہیں، کوئی فکر نہیں، بس مجھے میری امت کا غم ہے۔ دنیا کے اندر تشریف لائے، اس وقت بھی امت کو یاد کیا، زندگی بھر تہجد گزاری کے اندر عرش پر تشریف لے گئے، وہاں پر بھی امت کو یاد کیا، اور آج جب جبریل پوچھ رہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے تو فرمایا کہ بس مجھے امت کا غم ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ غم نہ کیجئے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، ہائے ہائے ہائے۔ کوئی دنیا کا بادشاہ ہو نا، ساری دنیا کا بادشاہ، جس کے پاس ساری دنیا کی بادشاہت ہو، وہ کسی کو کہے کہ یار فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی ملکیاں نہیں، جس کے پاس پوری دنیا کے اندر کئی لوگ ایسے گزرے ہیں، ذوالقرنین بادشاہ گزرا ہے، سکندر بادشاہ، اور دنیا کے اندر کتنے لوگ گزرے، نمرود کے پاس، فرعون کے پاس، پوری دنیا کی بادشاہ، بخت نصر کے پاس پوری دنیا کی بادشاہت، ان سے وہ کیسی ہو کہے کہ جتنا تم چاہو گے
ارے یہ کون کہہ رہا ہے کہ تمام بادشاہوں کو بادشاہیاں عطا کرنے والا مالک حبیب اتنا عطا کریں گے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ کتنا پیارا لفظ ہے قرآن کا۔ میں آپ کو قرآن کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے خدا کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی روحانیت کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی خطابت کی جولانی کا دعویٰ نہیں ہے، کوئی الفاظ کے دوڑنے کا نہیں ہے۔ ہمارا سہارا یہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے جسے ہم کھول کے بیٹھے ہوئے۔ یہی میلاد ہے، یہی خطاب ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے کے اندر نہ پڑو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس تفرقے کو ختم کیا جائے، فرقہ واریت کو ختم کیا جائے، تو چلو یار وہ ذکر کر لو، وہ ذکر نہ کرو جو تمہیں قبول نہیں ہے۔ جس ذکر کو تم سمجھتے ہو کہ یار یہ کچا ہے، یار یہ کمزور بات ہے، یہ ضعیف بات ہے، اس کے اندر راوی یہ کمزور آ گیا، اس کے اندر یہ ضعف پیدا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی قول کمزور نہیں ہوتا ہے۔ یہ درمیان میں جو سند ہے، راوی ہیں، ان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے جو ہم تک پہنچے ہیں۔ حضور کا تو ہر قول قوی ہوتا ہے، حضور کا تو ہر قول اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور یار نہیں تم کہتے ہو، آ جاؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، چلو یار اس چیز کی طرف آ جاؤ جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، آؤ میلاد پڑھتے ہیں، آؤ میلاد کرتے ہیں، تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں، تم ہم سے وعدہ لے لو کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے میلاد کریں گے، ہم ذکر کریں گے، لیکن ادھر ادھر کی بات نہ کرنا، قرآن کی بات کرنا، رسول اللہ کی صحیح حدیث کی بات کرنا۔ خدا کی قسم رات گزر جائے گی قرآن پڑھتے رہیں گے، رات گزر جائے گی رسول اللہ کی مبارک حدیثیں پڑھتے رہیں گے۔ لفظ کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ جو ترضا لفظ ہے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ شریف تشریف لے گئے، وہاں حضور علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، جس کو ہمارا قبلہ اول کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں کے کنٹرول کے اندر ہے۔ اور اب کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا کے اندر، پاکستان بھی الحمدللہ تعالیٰ استقامت سے کھڑا ہے کہ اسرائیل کو قبول نہیں کر رہا ہے جس نے قبلہ اول پر قبضہ کیا ہے۔ فلسطینیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ ظالم مار رہا ہے، ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ وہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جہاں منہ کر کے حضور نماز پڑھا کرتے تھے، بیت المقدس ہے جو مسلمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں سے معراج ہوئی۔ حضور 17 ماہ تک نماز پڑھتے رہے، لیکن حضور کے دل کی تمنا یہ تھی کہ یہ جو ہمارا قبلہ ہے خانہ کعبہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر کیا، اسی کو ہماری نماز کا قبلہ بنا جائے۔ ایک دفعہ نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن نماز سے پہلے ایک مرتبہ حضور نے اپنے چہرہ انور کو آسمان کی طرف اٹھایا کہ شاید ابھی کوئی حکم آ جائے، ابھی کوئی حکم آ جائے۔ نماز شروع ہو گئی، اللہ اکبر۔ ایک رکعت عصر کی نماز ہے، پہلی رکعتوں کے اندر قرات بڑی ہوتی ہے، دوسری رکعتیں آ گئی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے دوران نماز سدرۃ المنتہا کے وکیل جبریل کو بھیج دی۔ نماز ختم ہو جاتی، سلام پھر جاتا، دوران نماز پڑھی جا رہی ہے، آخری رکعتیں ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اور جبریل نے آ کر کیا فرمایا؟ قرآن کھلا میرے سامنے، فرمایا جبریل جاؤ ہمارے محبوب کو نماز کے اندر جا کر کہو کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف جو چہرہ کرنا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے چہرہ انور کو بار بار آسمان کی طرف کر رہے ہیں، تو لیجئے آپ۔ دوران نماز حکم آ گیا، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فرمایا اسی کو قبلہ بنا لیں کہ جو آپ کی چاہت اور آپ کی رضا ہے۔ قرآن اللہ، سبحان اللہ، اللہ کا پاک ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
اللہ اکبر. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. رب تبارک و تعالیٰ فرما رہے اے حبیب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ غم کیوں کرتے ہیں، آپ فکر کیوں کرتے ہیں، آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے چہرہ انور کی قسم ذکر فرمائی. فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. فرمایا کہ زیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے. اب یہ دیکھیے یہ انجیر اور زیتون یہ کھانے کی چیزیں، یہ ہمارے بچوں کو آج نہیں پتا ہوگا. یہ تو آج پیزا کھا رہے ہوتے ہیں، سموسے کھا رہے ہوتے ہیں، پکوڑے کھا رہے ہوتے ہیں، کیا کچھ کھا رہا ہوتا ہے. جو کھانے کی چیز ہے جس کی قسم رب تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے وہ چیزیں آج ہم نہیں کھاتے ہیں اور زہر کھا رہے ہوتے، مشکوک چیزیں کھا رہے ہوتے، جا کر پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور کھانے کے نام پر ہم اپنے اندر زہر ڈال رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والتین والزیتون، فرمایا انجیر. رب تعالیٰ اس کی قسم یاد فرما رہے ہیں، زیتون کی قسم یاد فرما رہے ہیں. ہم شام گئے تو شام کے وہاں شامیوں کے دسترخوان کے اندر دیکھا سبحان اللہ، ان کا ناشتہ ہو کھانا ہو آپ کو زیتون وہاں پر ملے گا، زیتون کو استعمال کر رہے ہوں گے. فرمایا وطور سینین، اور طور سینا کی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اور فرمایا کہ اس امن والے شہر کی قسم ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا فرمایا. اللہ اکبر. کس چیز کی قسم یاد فرمائی؟ انجیر کی، زیتون کی، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے تشریف لے گئے، اور فرمایا ھذا البلد الامین، مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی. دوسرے مقام پر سورہ بلد کے اندر فرمایا لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد. اے حبیب میں قسم ذکر کرتا ہوں، میں قسم یاد کرتا ہوں البلد اس شہر کی. کیا وجہ ہے میرے مالک و مولا؟ یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں خانہ کعبہ ہے، یہاں مطاف ہے، یہاں مسعی ہے جہاں سائی کی جاتی ہے، یہاں چاہے زمزم ہے. لیکن رب تعالیٰ قرآن کے اندر کیا کہتا ہے؟ قرآن سنیے گا. فرمایا لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد. حبیب اس لیے کہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں. ساری برکتیں اپنی جگہ، ساری رحمتیں اپنی جگہ، سارے مقامات اپنی جگہ، لیکن حبیب آپ کی ذات سے بڑھ کر کون سا مقام ہو سکتا ہے؟ سب کو جو عزتیں ملی ہیں، جس کو جو ملا ہے وہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ملا ہے. اگر حضور کی ذات نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کچھ نہ ہوتا. ڈاکٹر علامہ اقبال آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرتے ہوئے ایمان والوں کو بتاتے ہیں کہ آؤ تمہیں مفکر اسلام، مفکر پاکستان، نباز قوم ڈاکٹر علامہ اقبال بتاتا ہے کہ حضور کی ذات کیا ہے، کیوں حضور کا ذکر کیا جاتا ہے، کیوں حضور کا چرچا کیا جاتا ہے. اقبال کی بات سنیے گا، کہتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. یا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا. شمس و قمر نہ ہوتا، لیل و نہار نہ ہوتا، جنت و دوزخ نہ ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. فرمایا تمہیں بھی رب نے پیدا نہ کیا ہوتا. اقبال کہتے ہیں، جملہ سنیے گا، قلندر لاہوری کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بلکہ بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بلکہ نہیں نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. فرمایا یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے. اگر حضور کی ذات بابرکات نہ ہوتی تو پھر تمہیں توحید کا بھی پتہ نہ چلتا. خانہ کعبہ تو تھا، اللہ کا گھر تو تھا، 365 بت رکھے ہوئے تھے، سیٹیاں بجا بجا کر طواف کرتے تھے، کوئی ننگے طواف کرتے تھے، ظلم ہو رہا تھا وہاں پر، اندھیرا چھایا ہوا تھا.
رب تبارک و تعالیٰ نے کرم کر دیا کہ وہ اللہ کا نور سیدنا عبداللہ کے گھر پر، سیدہ آمنہ کے گھر پر ایسا چمکا کہ سیدہ آمنہ مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کو دیکھ رہی ہے۔ فرمایا وہ نور نہ آتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ جو اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی توحید ہے، فرمایا اس کی بھی تمہیں خبر نہ ہوتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی معراج کی رات یہی فرمایا کہ کیا بات کر دی تمہارے دوست نے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی اور آسمانوں پر گیا۔ فرمایا کیا بات کرتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں جنت کا کہا، انہوں نے ہمیں دوزخ کا کہا، بلکہ انہوں نے ہمیں رحمان کی معرفت عطا فرمائی ہے۔ جو کچھ ملا ہے ہمیں رب تبارک و تعالی ان کی ذات کے صدقے میں ملا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ اگر ان کی ذات نہ ہوتی تو کائنات کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا۔ فرمایا تم بھی نہ ہوتے، یہ بزم توحید بھی نہ ہوتی۔ فرماتے یہ جو آسمان خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ بڑے سے بڑا انجینئر ہوتا ہے، کہتے بڑھاؤ، بیمیں زیادہ دو، سریا زیادہ ڈالو، پلر نہ ہو، بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ۔ ایک وقت آتا ہے کہ انجینئر کہتا ہے کہ بس اس سے آگے میں نہیں بڑھا سکتا ہوں، چاہے کتنا بھی سریا ڈال دیں، اب اس کے آگے چھت نہیں جا سکتی ہے بغیر پلر کے، مجھے پلر دینا پڑے گا۔ اقبال کہتے ہیں یہ آسمان دیکھو کتنا بڑا چھت ہے بغیر پلر کے۔ کہتے ہیں میرا وجدان یہ ہے کہ یہ چھت کیسے کھڑی ہے بغیر پلر کے؟ کہتے ہیں خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا کہ نام محمد کا صدقہ ہے کہ بغیر پلر کے آسمان کھڑا ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بلکہ نہیں، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ فرمایا حضور جانے کائنات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات جب تشریف لے گئے ساری کائنات کا نظام رک گیا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی۔ بھئی کیا ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وہ جانے کائنات سے نکلے، وہ جو نبض ہستی تپش آمادہ جن سے نظام چل رہا تھا وہ نکلے، ساری کائنات روک دی گئی، دوبارہ تشریف لائے، وہیں سے نظام چل پڑا۔ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ قلندر لاہوری کی آپ نے بات سنی ہے، ان آیات طیبات کا ترجمہ میرے امام فرماتے ہیں، میرے امام کی زبان کے اندر سنیے گا آپ کو مزہ آ جائے گا، لیکن لبوں پر سبحان اللہ رکھنا ہے۔ ان آیات طیبات کا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والضحى واللیل اذا سجا لا اقسم بهذا البلد لعمرک، اے حبیب آپ کے شہر کی قسم ہے، آپ کے کلام کی قسم ہے، آپ کے عمر کی قسم ہے، آپ کے چہرے کی قسم ہے، آپ کے حسن و جمال کی قسم ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب آپ کے خلق عظیم کی قسم ہے۔ ان تمام قسموں کو میرا امام کیسے ذکر کرتا، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، فرمایا ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرائے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم، تیری خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ او کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اللہ اکبر۔ فرمایا تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، کوئی تجھ سا کوئی دوسرا شہا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے مثل دو جہاں کی قسم۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، لم یاتی نظیرو کفی نظرن، مثل تو نہ شد پیدا جانا، تیرا مثل تو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ فرماتے تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، کوئی تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب ہمیں عطا فرمایا حضرات گرامی، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر کے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، فرمایا بشارت دے دو ایمان والوں کو۔ میں ایک بات کہتا ہوں، حیدرآباد کے اندر بھی ہمارے قبلہ صالح میاں شاہ صاحب تشریف فرما ہے، حیدرآباد کے اندر بھی میں نے یہ بات کہی
کہ دیکھیں ہمارے لوگ ناراض ہوتے ہیں، یہ بچوں نے یہ سجایا ہے، اپنی محبت سے سجایا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، یہ ان کا پیار ہے، محلے کے بچوں کا ذوق و شوق ہے کہ جب میلاد ہو تو پتہ چلے کہ آج جشن کا سما ہے۔ بھائی یہ اتنا سجا دیا تم نے، یہ تو عید بنا دی ہے، جشن عید میلاد النبی۔ بھائی عید تو دو ہی ہوتی ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے، یہ تیسری تم کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ یہ سنی لوگوں نے ایک نئی عید بنا لی ہے، میرے بھائی یہ نئی بدعت شروع کر دی ہے، عید نئی بنا لی ہے، اور یہ جشن کہاں سے لے کر آ گئے ہو؟ اللہ اکبر۔ میں نے سب سے پہلے قرآن سے ہمیشہ اس کا جواب دیا، بچوں کی تربیت کے لیے جلدی سے ایک جملہ میں کہتا ہوں۔ دیکھیں جب عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے خدایا آسمان سے تو دسترخوان نازل فرما دے، پھر کیا کر دے؟ تکون لنا عیدن، ملا کے بعد میں پڑھوں گا، تکون لنا عیدن، اے خدایا وہ جو نزول دسترخوان کا ہے، وہ جو نزول مائدہ کا دن ہے، تکون لنا عیدن لاولنا وآخرنا، اے خدایا وہ اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن بنا دے۔ بچوں سے ایک میں بات کہتا ہوں، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مجھے بتاؤ کہ جس دن آسمان سے دسترخوان اترے، قرآن ہے نا، قرآن پڑھا جا رہا ہے نا، کوئی کہانی تو نہیں سنا رہا ہوں، کوئی قصہ تو نہیں سنا رہا ہوں، کوئی اردو بازار کی کسی ناول کی بات تو نہیں سنا رہا ہوں، اللہ کا پاکیزہ کلام، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدن، جس دن دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن بن جائے، اور جس دن وہ تشریف لائیں جن کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے وہ عید کا دن نہیں ہے، وہ عید نہیں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر دو صرف عیدیں نہیں، حضور نے فرمایا الجمعۃ عید المؤمنین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ سال کے اندر جتنے جمعے آتے ہیں ہم ہر جمعرات کو اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، حضرات گرامی عید کا دن آ گیا، ہفتے میں ایک عید کا دن ہمارے لیے آ گیا، بڑا اجتماع ہوتا ہے، بھائی کیا ہے آج عید کا دن آ گیا۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے عید کا دن عطا فرمایا، اور دوسرا حضور علیہ السلام کی ذات تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ، رب تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑی رحمت عالی، سب سے بڑا فضل کبیر، اگر ان کی تشریف آوری عید نہیں ہے تو پھر کب عید ہوگی؟ میرے امام کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا، بدن میں ہے جا یہ منہ میں زباں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ فرمایا کہ سب کچھ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے میں عطا فرمایا، اگر حضور کی تشریف آوری عید نہیں ہے تو پھر کب عید ہوگی؟ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے، رہا خوشی کا سما، میں نے عشاء کی نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا، نماز عشاء بھی ہو رہی تھی، قرآن بھی پڑھا جا رہا تھا، حضور کی نعت بھی ہو رہی تھی، حضور کی توصیف بھی ہو رہی تھی۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ایسا ذکر کیا ہے کہ آپ نماز کے اندر بھی حضور کی آمد کی وہ آیات پڑھتے ہیں تو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ ہو رہی ہوتی ہے، حضور کی تشریف آوری کے ذکر کے ساتھ میلاد بھی ہو رہا ہوتا ہے، عبادت بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جب بھیجا تو سب انبیاء کرام سے وعدہ لیا، عہد لیا، میثاق لیا، اخذ اللہ میثاق النبیین، کیا میثاق لیا، کیا وعدہ لیا؟ بس بات کو مکمل کرتا ہوں میں۔ اخذ اللہ میثاق النبیین، جب میثاق لیا، وعدہ لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول، یہی تو میلاد ہے، یہ جو جا ہے وہ تشریف لے آئے، وما ارسلنا ہے ہم نے بھیجا، وہ آ گئے، آمد مصطفیٰ، زور سے بولیں آمد مصطفیٰ، وہ تشریف لے آئے، یہی تو قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جب وہ رسول مکرم تشریف لے آئے تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا، کتاب و حکمت دی ہے، لیکن جب وہ تشریف لے آئیں فرمایا تمہاری نبوت و رسالت سب موقوف ہو گئی، سب منسوخ ہو گئی، اب نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ صحائف ہیں،
نہ موسیٰ کلیم اللہ کی نبوت ہے، نہ عیسیٰ روح اللہ کی نبوت چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر ایک مرتبہ پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا عمر یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا آج موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے تو انہیں بھی میری پیروی کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی جب تشریف لائیں گے تو فرمایا نبی بن کر نہیں، رسول بن کر نہیں، بلکہ امتی بن کر تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو فرمایا جب وہ رسول مکرم تشریف لے آئیں، سب کو نبوت و رسالت منسوخ، کتاب منسوخ، ہاں ان کی نبوت کا احترام کرتے ہیں، ان کتابوں کا تصدیق کرتے ہیں، حضور ان کی تصدیق کرنے والے ہیں، لیکن اب ان کا حکم نہیں ہے، اب حکم اور سکہ تو صرف آمنہ کے لال کا چلے گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تصدیق کرنے والے ہیں، کیا کرنا ہے؟ قرآن لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے جماعت انبیاء، اے نبیوں سنو، اگر وہ رسول مکرم آ جائیں تو تم نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے، لَتَنْصُرُنَّ، تم نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہر نبی اپنی امت سے کہتا رہا کہ بھائی ہماری موجودگی میں نہیں آئے، اگر آ جائیں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ایمان لے کر آنا ہے۔ ان کی کتابوں کے اندر نشانیاں یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے شام جایا کرتے تھے، مکہ مکرمہ سے قبیلے تجارت کرنے کے، دو سفر ہوتے تھے، گرمیوں کے اندر شام کا سفر بزنس ٹور، اور سردیوں کے اندر یمن کا سفر، اور اس سفر کی محبت خود اللہ نے مکہ والوں کے دل کے اندر ڈالی تھی۔ سفر بڑا مشکل ہوتا ہے، سفر سے انسان گھبراتا ہے، سفر کے اندر تنگی، تکلیف، مشقت، سونا، کھانا، پینا مرضی کا نہیں ہوتا ہے، انسان سفر سے گھبراتا ہے کہ یار مجھے سفر نہ کرنا پڑے، اللہ اپنے وطن کے اندر، اپنے گھر کے اندر راستے کھول دے۔ لیکن فرمایا کہ سفر وسیلہ ظفر بھی ہوتا ہے، سفر سے اللہ راستے بھی کھولتا ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، رحلہ کہتے ہیں سفر کو، ٹریولنگ۔ فرمایا ہم نے قریش والوں کے دل کے اندر دو سفر کی محبت ڈال دی، ایک جاڑے کے موسم میں، گرمی کے موسم میں، ایک سردی کے موسم میں، گرمی کے موسم میں۔ سردیوں کے اندر یمن آتے اور گرمیوں کے اندر جو ہے شام جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ شام تشریف لے گئے سفر میں۔ وہاں شام جب پہنچے تو ایک وہاں پر بحیرہ راہب تھا، اس راہب نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس نے کہا کہ یہ کون ہے بچہ؟ تو جناب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ کہا نہیں تم غلط بات کہتے ہو، یہ بیٹا نہیں ہے، اس کا تو والد فوت ہو چکا ہے۔ کہاں میرے بھائی کا بیٹا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، میں بہت زیادہ اسے محبت کرتا ہوں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کل ایسا کرنا، بحیرہ راہب کہتا ہے کل ایسا کرنا ہے کہ آپ سب کی میں نے دعوت رکھی ہے، آپ نے میرے ہاں دعوت پر آنا ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ ہم تو یہاں شام آیا کرتے تھے، شام آیا کرتے تھے، کبھی دعوت نہیں کی، آج یہ دعوت کیسے کر رہا ہے؟ دوسرے دن سب کی دعوت کی، درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ اونٹوں کے ساتھ ہے۔ کہا کہ دعوت تو اسی کے لیے تو کی ہے میں نے، دعوت جو رکھی ہے میں نے، یہ دعوت تو اسی کی تقریب کے اندر، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بلایا، اب وہ جیسے بیٹھتے ہیں، یہاں جگہ فل ہو چکی ہے تو باہر بیٹھتے ہیں، تو درخت کے نیچے سایہ تھا، وہاں سب بیٹھ چکے تھے، تو حضور تشریف لائے، اللہ اکبر، حضور تشریف لائے تو درخت کے ہٹ کر ذرا دھوپ کے اندر بیٹھ گئے۔ فرمایا درخت نے بھی حضور پر سایہ کر لیا اور بادل نے بھی سایہ کر لیا۔ درختوں کو بھی پتا تھا، پتھروں کو بھی پتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جہاں ابھی اعلان نبوت نہیں کیا، فرمایا میں مکہ کی وادیوں میں نکل جاتا، میں جس درخت کے پاس سے گزرتا، جس پتھر کے پاس سے گزرتا، فرمایا وہ آگے بڑھ کر مجھے سلام کر رہا ہوتا تھا کہ السلام علیک ایھا النبی۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بھی محبت رکھی ہوئی تھی،
اس کے بعد کہا کہ یہ جو ڈورے ہیں، یہ جو آنکھوں کے اندر لال نشان ہیں، یہ سفر کی تھکن کی وجہ سے ہیں یا پھر یہ مستقل ہیں؟ کہا یہ مستقل دورے. کہا ہاں، نشانیاں وہ جو کتابوں کے اندر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو حضور کی نعت، حضور کی توصیف کتابوں کے اندر ہے، وہ بحیرہ راہب چیک کر رہا ہے باقاعدہ طور پر. پھر کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی ان کی قمیض اٹھا کر دیکھ لوں. قمیض اٹھائی اور پیچھے جب مہر نبوت کو دیکھا تو کہا بس یہی ہے. فرمایا یہی ہے جن کی نشانیاں ہماری کتابوں کے اندر ہیں، اور فرمایا کہ ان کی حفاظت کریں ورنہ یہودی نعوذ باللہ ان کو شہید کر دیں گے. یہی نبی آخر الزماں ہے. تمہیں مبارک ہو قریشیو، تمہیں مبارک ہو ہاشمیو کہ اللہ نے تمہارے اندر اس آخری نبی کو پیدا فرما دیا. تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام، سب نبی آتے رہے، سب رسول آتے رہے، قرن و بدری رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدری سے نکلا ہمارا نبی. لیکن ہمارا نبی اتنے اہتمام و احتشام کے ساتھ آیا. اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہر نبی، ہر رسول اپنی امت سے کہتے رہے. اللہ کے خلیل نے تو دعا مانگی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے خدا اس رسول مکرم کو ہماری ذریت کے اندر پیدا کرنا. اخذ اللہ میثاق النبیین، ہر نبی ہر رسول جو ہے ان کا انتظار کر رہا ہے. کرتے کرتے سب کہتے رہے ہاں وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں. آخر کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے بنی اسرائیل، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہیں مجدہ جافزہ دیتا ہوں کہ وہ نبی آخر الزمان جن کا انتظار کیا جا رہا تھا وہ تشریف لانے والے ہیں. مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں. میں نے ایک بات لطیفہ بات کے اندر کہی کہ دیکھیں، صرف اگر خبر دینی بات ہوتی تو کہتے ہیں مخبرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں خبر دے رہا ہوں بنی اسرائیل والوں، سنو اے بنی اسرائیل، وہ تشریف لا رہے نبی آخر الزمان. فرمایا یہ صرف خبر کی بات نہیں ہے، نہیں سمجھے بات. فرمایا یہ صرف خبر کی بات نہیں ہے، یہ بات ہے مبشرا برسولی. فرمایا یہ خوشخبری کی بات ہے، یہ جشن کی بات ہے. یہ ایسا ایک موقع ہے کہ جن کی تشریف آوری پر جشن منایا جائے. بھائی وہ ربیع الاول کے اندر آئے ہیں، ایک مرتبہ زندگی کے اندر تشریف لائے. آپ جو ہے ہر سال ربیع الاول کے اندر جشن منا رہے ہو، جشن منا رہے ہو، جشن منا رہے ہو. ایک دفعہ وہ تشریف لائے، ہر سال تو نہیں آئے. میں نے کہا ہاں، جشن نزول قرآن ہر مسلک کی مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو قرآن ہر سال تو نازل نہیں ہوتا، ایک مرتبہ نازل ہوتا ہے. بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں جشن نزول قرآن، کہ قرآن کے نزول کا جشن ہے. لیکن فرمایا کہ قرآن جن کے صدقے میں ملا ہے، فرمایا لیلۃ القدر کو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا. لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی بھی فرماتے ہیں، فرمایا قرآن ملا لیکن پہلے صاحب قرآن آئے ہیں جن کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا. وہ رات لیلۃ القدر سے بھی مبارک ہے. اقبال کہتے ہیں وہ دانائے سبل ختم الرسل، مال آئے کل جس نے غبار راہ کو بخشا ہے فروغ وادی سینا. فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسی وہی تاہا. فرمایا ان کو دیکھو تو صحیح اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا. آزادی گرامی آخری کا ریمائنڈر کے لیے میں نے بٹھایا ہوا تھا، ریمائنڈر آ گیا مجھے، وقت مکمل ہو چکا میرا. صرف اتنی بات ہے کہ ہر نبی آتے رہے، ہر رسول آتے رہے، اور نبی اور رسول معجزات لے کر آتے رہے، محیر العقول چیزیں لے کر آتے رہے. لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک معجزہ نہیں، دو معجزہ نہیں، تین معجزہ نہیں. حضور نے انگلی کا اشارہ فرمایا، زمین پر کھڑے ہو کر اقتربت الساعۃ وانشق القمر، چاند کے ٹکڑے ہو گئے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے معراج کا معجزہ عطا فرمایا، قرآن کا معجزہ عطا فرمایا جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے. لیکن پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم. دوبارہ جا آ گیا، تشریف لے آئے، تمہارے پاس تشریف لے آئے، تمہارے پاس. فرمایا کون آ گیا؟ فرمایا اللہ کی ایک برہان آ گئی، اللہ کی ایک دلیل آ گئی. بس اس پر بات میں ختم کرتا ہوں.
سر سے لے کر پاؤں تک. اور نبیوں کو معجزات دیے گئے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے لے کر پاؤں تک رب تبارک و تعالیٰ نے سراپائے معجزہ بنا کر بھیجا. حضور جو فرما دیں رب تبارک و تعالیٰ وہ کر دیتا تھا. اسی لیے میرے امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی، کن کہتے ہو جا، کنجی کہتے ہیں یہ بچوں کے لیے، کنجی کہتے ہیں چابی کو، کی کو. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پر لاکھوں سلام. فرمایا جو وہ فرما دے، اس لیے کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان کا فرمانا رب تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا، ان کا پھینکنا رب تبارک و تعالیٰ کا پھینکنا تھا. بدر کے مقام پر سب نے دیکھا کہ حضور نے کنکریاں پھینکی کفار کی طرف، اللہ اکبر، لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب کیا وہ منظر تھا، وما رمیتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. فرمایا حبیب آپ نہیں پھینک رہے تھے بلکہ آپ کا رب پھینک رہا تھا. آپ نہیں پھینک رہے تھے جب آپ پھینک رہے تھے. سب دیکھ رہے حضور پھینک رہے، لیکن رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا. فرما رب تبارک و تعالیٰ حدیبیہ کے مقام پر آپ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حدیبیہ کے مقام پر، حضور نے اپنے غلاموں سے بیعت لی. اللہ اکبر. حضور کا ہاتھ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. فرمایا کیا منظر ہے حبیب، آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، آپ غلاموں سے بیعت لے رہے ہیں. لیکن پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے حبیب آپ کا ہاتھ نہیں، ہاتھ آپ کا نہیں. قرآن میں پڑھ رہا ہوں، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. فرمایا ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا. اے میرے مالک و مولا تیرا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے، تو جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. فرمایا کوئی چیز نہیں ہے. اللہ اکبر. فرمایا میرے حبیب کا ہاتھ ہی میرا ہاتھ ہے، میرے حبیب کا کہنا میرا کہنا ہے، میرے حبیب کا کرنا میرا کرنا ہے. میرے امام نے کہا کہ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. فرمایا تم کیا بات کرتے ہو، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا. تم اس جھگڑے کے اندر لگے ہوئے کہ میرے بھائی دیکھیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ کے نبی کے ذکر کو اتنا نہ کریں، اتنا نہ کریں کہ کہیں مبالغہ نہ ہو جائے، کہیں بہت زیادہ میرے بھائیو آپ بلند نہ کر دیں. میں نے جمعے کے دن ایک بات کہی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. فرمایا کہ ہم نے ان کے درجات کو بلند و بالا کیا. کہتے میرے بھائی زیادہ بلند نہ کریں. میں نے کہا آپ بتا دیجئے یہ جو آپ فیتا لے کر آئے ہیں، یہ جو آپ ترازو لے کر آئے ہیں، آپ بتا دیجئے کہ کتنا بلند کرنا ہے، اتنا بلند کرنا ہے، اتنا کرنا ہے، اتنا کرنا ہے. آپ بتا دیجئے، اس سے اوپر نہیں ہم کریں گے. یا قرآن کی کوئی آیت ہے یا رسول اللہ کی کوئی حدیث ہے کہ بتایا ہو کہ بھئی یہاں سے بلند اوپر نہیں کرنا ہے، یہاں تک لے کر جانا ہے. رب تعالیٰ تو فرماتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، درجاتن نہیں درجات. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا، آپ کے لیے آپ کے درجوں کو بلند و بالا کر دیا. بھائی مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ تم کس کو مبالغہ کہتے ہو؟ ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے ایک ہی بات سنائی ہے، اللہ اکبر، کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جیسے یہودیوں نے کہا تھا، عیسائیوں نے کہا فقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ابن اللہ انہوں نے کہا. فرمایا یہ نہیں ہے. فرمایا رب تبارک و تعالی رب تبارک و تعالی ہے، لیکن رب کے بعد جتنی شانیں ہیں، لیکن تم یہ چاہو کہ اللہ کے نام کو رسول اللہ کے نام سے جدا کر دو، تو میرے بھائی یہ تو کلمے کا پارٹ ہے، کلمے کا حصہ ہے. لا الہ الا اللہ کو زندگی بھر پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کا لا الہ الا اللہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک محمد الرسول اللہ نہ کہے. فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، ان کو کس نے غنی کر دیا؟ اللہ نے غنی کیا، اللہ کے رسول نے غنی کیا. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تم نے سمجھ لیا کہ شاید اللہ کی اطاعت الگ ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت الگ ہے، اللہ کی محبت الگ ہے، اللہ کے رسول کی محبت الگ ہے، تم نے اس کو جدا کر دیا. فرمایا نہیں 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 نہیں. قرآن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ،
جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو ساری آیات طیبات کو جمع کرنے کے بعد امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا۔ بھائی میں نے تو سارا قرآن جو پڑھا ہے اس کا نتیجہ یہ سب کو جمع کرنے کے بعد وما رمیت اذ رمیت ان الذین یبایعونک اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول من یطع الرسول، فرمایا میں نے سب کو جمع کرنے کے بعد جو ست نکالا ہے، جو نچوڑ نکالا ہے ساری قرآن کی آیات طیبات کا، میرے امام کہتے ہیں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مقام عطا فرمایا، فرمایا ان کا بولنا رب کا بولنا ہے، ان کا پھینکنا رب کا پھینکنا ہے، ان کا بیعت کرنا رب کا بیعت کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنی رب کی اطاعت کرنی ہے، ان سے عداوت رکھنی رب سے عداوت رکھنی ہے، اور ان کا ذکر کرنا رب کا ذکر کرنا ہے۔ رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تیرا، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا۔ رب تبارک و تعالی میرے سامنے یہ پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے، آپ یقین کریں جب میں خطبہ پڑھ رہا تھا، آیات جب پڑھنا شروع ہوا تو دل میرا رکنے کا کر نہیں رہا تھا، دل کر رہا تھا پڑھتا رہوں، آیتیں پڑھتا رہوں، آیتیں پڑھتا رہوں، آیتیں پڑھتا رہوں، آیتیں پڑھتا رہوں، بس قرآن آج کی رات میں پڑھتا رہوں اور ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، نعت مصطفیٰ ہوتی رہی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو کیا مقام عطا فرمایا۔ لیکن فرمایا کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے، رحمتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے منظر آپ پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے۔ خدا کی قسم میں تو جہاں گیا ہوں، امریکہ سے لے کر کینیڈا سے لے کر مڈل ایسٹ سے لے کر ہمارے حنیف بھائی افریقہ کے اندر لے کے جوہانسبرگ میں لیڈی سمتھ میں جہاں گئے ہیں سب نے یہی کہا ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ گھٹ نہیں رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے 10 محفلیں ہوتی تھی، پھر اس کے بعد 20 ہونے لگی، 100 ہونے لگی، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا مناتے جائیں گے۔ یہ ذکر ہوتا رہے گا، یہ ذکر بڑھتا رہے گا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ہماری دستوں کو اس ذکر کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔